تو راستہ میں ایک درہ میں گھات لگا کر چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور اس کے ہمراہیوں میں سے اکثر کو قتل کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور بسط ذلت و رسوائی فرڈیننڈ کے پاس بھیج دیا۔ یہ خبر سن کر اہل غرناطہ نے، جو اس کے حریصانہ اور باغیانہ مزاج سے تنگ آئے ہوئے تھے، سکون کا سانس لیا اور سلطان ابو الحسن کے پاس پہنچے کہ غرناطہ کا انتظام سنبھالے اور مسلمانوں کے ہچکیاں لیتے وجود کو عالم نزا سے نکالنے کی فکر کرے۔ لیکن مسلمانوں کے مصائب ابھی ختم نہ ہوئے تھے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پورے اسپین سے شکست کھا کر محدود رقبے میں محصور ہونے کے باوجود یہ اپنی حالت بدلنے پر تیار نہ تھے۔ تاریخ کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں ان کے قدموں تلے سے زمین کھنچ رہی تھی اور غرناطہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس وقت بھی وہ منصب و مال کی حرص چھوڑنے اور اتحاد و اتفاق کی خاطر اپنے مفادات کی قربانی دینے پر تیار نہ تھے۔ ان پر عذاب الہی مسلط تھا، ان کے جان و مال کو ہر وقت دشمن سے خطرہ لاحق رہتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نفسیاتی حالت کو نہ بدلا۔ وہ روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، تدبیریں اور مشورے کرتے تھے، لیکن اپنے مزاج بد اور فطرت کج کو بدلنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ سخت مخدوش اور خوفناک حالات کو سامنے دیکھ کر بھی محض اس خاطر وہ اقتدار کی ہوس سے دستبردار ہونے پر تیار نہ تھے کہ عیش و عشرت کے مواقع ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ سلطان ابو الحسن فالج کے حملے سے معذور ہو گیا۔ اس نے سلطنت سنبھالنے سے معذرت کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اپنے بھائی کو جو الزغل کے لقب سے مشہور تھا، تخت غرناطہ سنبھالنے اور مسلمانوں کو مکمل ہلاکت اور بربادی سے بچانے کی جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔ سلطان الزغل میں اپنے آباء و اجداد کی خوبو موجود تھی۔ اس نے غرناطہ کی سلطنت ہاتھ آتے ہی ملک کا انتظام درست کرنے اور فوج کی ترتیب پر توجہ دی، مگر عیسائی سمجھتے تھے کہ اسے موقع دینا خطرناک ہوگا۔ انہوں نے عظیم الشان لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور جنگ کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ وہ سلطان کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اپنے امیر کو خطرے میں دیکھ کر خود کو سنبھالا اور پوری ہمت کے ساتھ دشمن پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ بہت جلد لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ عیسائی بدحواس ہو کر بھاگے اور ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ گئے۔ ان حملہ آور عیسائیوں کے پیچھے فرڈیننڈ بذات خود ایک عظیم لشکر لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کو جب جنگ کا انجام معلوم ہوا تو آگے جانے کی ہمت نہ پڑی۔ راستے میں مسلمان آبادیوں پر غصہ نکالتا ہوا اور انہیں تباہ و برباد کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس جنگ میں ناکامی پر اسے یقین ہو گیا کہ مسلمان مقدار میں تھوڑے ہی سہی، لیکن ان سے میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ شمشیر بکف میدان میں نکل آئیں تو آج بھی جزیرہ نما اندلس کو عیسائیوں سے لے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے جنگی سرگرمیوں کو روک کر سیاست و مکاری سے کام لینے کا ارادہ کیا۔ اقتدار کا بھوکا ابو عبداللہ اس کی قید میں تھا۔ اس نے اس کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے اس داستان کے آخری اور دردناک حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرڈیننڈ اور اس کے مشیر مسلمانوں کے اخلاقی زوال کو تاڑ چکے تھے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے حکمران اقتدار کو ذمہ داری نہیں، عیش پرستی کا بہانہ سمجھتے ہیں، اور عوام ملت کی ترقی سے نہیں، اپنی خوشحالی سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ میں مست ہے اور جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر جلد از جلد وہ تمام فوائد سمیٹ لینا چاہتا ہے جن تک اس کا ہاتھ پہنچ سکے۔ مشکل پڑنے پر یہ میدان میں نکل تو آتے ہیں، لیکن سر سے بلاٹ ٹلتے ہی پھر سے اس زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو حرص و ہوس اور عیش و عشرت سے بھرپور ہو۔ ایسی صورتحال میں دشمن کا آدھا کام خود مسلمانوں کے اخلاق باختہ افراد سے نکل آتا ہے اور اسے زیادہ جان کھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چنانچہ فرڈیننڈ
نے جنگی کارروائیوں کو روک کر دغا اور فریب سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہوس اقتدار کے مارے ہوئے قیدی حکمران ابو عبداللہ کو قید خانے سے نکالا اور اس کے ساتھ خصوصی اعزاز و اکرام کا معاملہ شروع کر دیا۔ ابو عبداللہ خود کو اس عظیم بادشاہ کی مجلسوں میں آنے جانے کی اجازت ملتے دیکھ کر اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتا اور فخر و مسرت سے پھولا نہ سماتا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ دشمن حکمران اسے اہمیت دیتے ہیں۔ ایک دن فرڈیننڈ باتوں باتوں میں کہنے لگا، سلطنت غرناطہ کے اصل وارث تم ہو۔ تمہارے چچا زغل کا اس پر قبضہ سراسر غاصبانہ ہے۔ اگر تمہیں اپنا حق لینے میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے جملہ وسائل آپ کے لیے حاضر ہیں۔ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں اور ہمسایہ مسلم سلطنت میں ہمیشہ خوشگوار تعلقات قائم رہیں، کبھی بدامنی یا بدمزگی نہ ہو۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران کہنے کو تو مسلمان ہے، مگر معاف کرنا یہ دراصل مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی ہمدردی نہیں، البتہ جس قدر علاقہ اور عوام تمہارے قبضے میں آ جائیں ان سے ہم دوستانہ تعاون کرتے رہیں گے اور کسی قسم کا نقصان ہماری طرف سے انہیں نہ پہنچے گا۔ ان باتوں نے ابو عبداللہ کے حریص دل میں سوئی ہوئی خواہش اقتدار کو پھر سے بیدار کر دیا۔ اس کے خیال میں اس کی اور اس سے زیادہ مسلمانوں کی فلاح اس چیز میں پوشیدہ تھی کہ وہ عیسائیوں کی نظر کرم کے سائے میں رہیں۔ وہ اگر اپنے ہم مذہب مسلمان بھائیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ اتنے رسوا نہ ہوتے جتنے بعد میں اس کے ہاتھوں ہوئے۔ وہ زغل کی سربراہی میں رفتہ رفتہ استحکام حاصل کر رہے تھے، لیکن اسے تو ان کی ترقی اور خوشحالی صرف اپنی حکمرانی اور ان منصوبوں میں نظر آتی تھی جو فرڈیننڈ نے اسے سبز باغ کے حسین گوشے میں لے جا کر دکھائے تھے۔ وہ فرڈیننڈ سے رخصت ہو کر سیدھا مالکا پہنچا اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ فرڈیننڈ کی تمام تر حمایت اس کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اسے حکمران تسلیم کر لیں تو اس کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ زغل کے زیر انتظام علاقوں پر عنقریب قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بزدلی و دنیا پرستی کی ماری ہوئی قوم نے ذرا سا بہلانے پھسلانے سے مسلمان امیر کی اطاعت کا عہد توڑ کر دشمن کے ہاں سے مہمانی کھا کر آنے والے ضمیر فروش کا کہنا مان لیا۔ ابو عبداللہ فوراً ہی مسند حکمرانی سنبھال کر اپنا قبضہ مالکا سے باہر تک وسیع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ سلطان الزغل کو جب اس کی اطلاع ملی کہ دشمن کی قید سے چھوٹ کر آنے والا ایجنٹ براہ راست تخت مالکا پر متمکن ہو چکا ہے تو وہ اس کی بغاوت کے خاتمے کے لیے غرناطہ سے نکلا، مگر اسے راستے میں ہی احساس ہو گیا کہ اس مرتبہ عیسائیوں نے زیر زمین تیاریوں میں کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے دیکھا اندرس کے تمام عیسائی بیک زبان ابو عبداللہ کمبخت کے ساتھ ہیں اور اسلامی لشکر کے خلاف ہر طرح کی کارروائی پر پوری طرح آمادہ ہیں۔ غرناطہ کے قریبی مقام بیزین کے عیسائی اپنے منظور نظر حکمران کی حمایت اور مدد میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس غرناطہ آ گیا اور مالکا اور اس کے نام نہاد مسلمان باشندوں کو، جنہوں نے خود ہی عیسائی ایجنٹ کو اپنا فرما روا تسلیم کر لیا تھا، اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اب ابو عبداللہ کی باری تھی۔ اس نے سلطان زغل کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر لوشا نامی مقام میرے حوالے کر دو تو میں آپ کے ساتھ مل کر فرڈیننڈ کے خلاف صف آرا ہو جاؤں گا۔ اب اس مطالبہ میں جتنی معقولیت تھی وہ ظاہر ہے، لیکن سلطان الزغل کے کئی ماتحت سردار اور عوام اس پر مائل ہو گئے کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے۔ بدعمالیوں اور شہوت پرستیوں کے سبب اچھوں کی مت ماری گئی تھی، چنانچہ ادھر لوشا پر آج کل یہ اسپین کا صوبہ ہے اور اسے لوجا کہتے ہیں، ابو عبداللہ کا قبضہ ہوا۔ ادھر اس نے فرڈیننڈ کو بلا بھیجا اور خود اس کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ لوشا دفاعی لحاظ سے سلطنت غرناطہ کا نہایت اہم حصہ تھا اور فرڈیننڈ کئی سال کی کوششوں کے باوجود اس کو بزور شمشیر حاصل نہ کر سکا تھا۔
مگر آج مسلمانوں کی اندلس میں ہچکولے کھاتی سلطنت کا یہ دفاعی مورچہ فرد واحد کی حماقت سے بغیر کسی خون ریزی کے اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مورخین نے اس حادثے کی تاریخ جمادی الثانیہ 891 ہجری لکھی ہے۔ اب مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے دیکھا کہ باغی شہزادہ تو ہم سے وعدے کچھ کرتا ہے اور عملاً کچھ اور کرتا جا رہا ہے۔ وہ شہر اور قلعے جو عیسائی ان سے سال ہا سال تک لڑ کر حاصل نہ کر سکے تھے، اس نے چند دن میں ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان کو ہوش آیا، مگر قدرت ان کو موقع دینے پر تیار معلوم نہ ہوتی تھی۔ دراصل جو قوم فکری طور پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے وقت اس معیار اور کسوٹی پر عمل نہ کرے جو حق و باطل کے امتیاز کے لیے ہے، تو بعد میں نقصانات کے ذریعے درست و غلط کی پہچان اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ تو اپنے نفع و نقصان کو دیکھ کر چلنے والی بن جاتی ہے۔ صحیح اور غلط کی اس کو چنداں فکر نہیں ہوتی، اس لیے قدرت بھی اس کی فکر چھوڑ دیتی ہے۔ ابو عبداللہ غرناطہ کے قریب عیسائی آبادی میں بیٹھ کر غرناطہ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عیسائی اس کے راستے میں پلکیں بچھاتے تھے اور وہ خود کو مستقبل میں اندلس کے ایسے حکمران کے روپ میں دیکھ رہا تھا جسے عیسائیوں کی حمایت حاصل تھی اور جو بے خوف و خطر طویل عرصے تک اس سرسبز سلطنت کی حکمرانی کے مزے لوٹ سکتا تھا۔ ادھر اس کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں، ادھر مالکہ کے باشندوں نے عیسائیوں کے خلاف بغاوت اور سلطان ازغل کی اطاعت کا ارادہ کر کے عیسائی حکومت کی ظاہری علامات و نشانات کو مٹا دیا۔ یہ سن کر فرڈیننڈ، جو رواداری اور محبت کی باتیں کرتے نہ تھکتا تھا، فوراً اپنے اصل روپ میں آ گیا اور عظیم الشان لشکر لے کر، جس کی قیادت وہ خود کر رہا تھا، مالکہ کا محاصرہ کر لیا۔ ساحل کی طرف سے جنگی جہاز بھی آ پہنچے اور اہل مالکہ محصور ہو گئے۔ سلطان ازغل ان کی اطاعت کا عہد سن چکا تھا اور باوجود مشکلات کے وہ ان کی امداد کو نکلا، مگر ابھی وہ راستے میں تھا کہ ابو عبداللہ موقع پا کر اور غرناطہ کو خالی دیکھ کر اس پر قابض ہو گیا۔ سلطان ازغل یہ وحشت ناک خبر سن کر واپس لوٹا، مگر راستے میں یہ سن کر کہ غرناطہ پر ہونہار شہزادے کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے، ایک وادی میں ٹھہر گیا جسے مورخین نے وادی آش کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس دن مسلمانوں کی بدبختی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے عیسائیوں میں گھرے ہوئے تھے، لیکن ان کی آپس کی نا اتفاقی اور دنیا پرستی کسی حد و انتہا پر نہ ٹھہرتی تھی۔ وہ نیک و بد کی تمیز کے بغیر ہر اس حکمران کے ساتھ ہو جاتے تھے جو ان کے سامنے ہاتھ لہراتا تھا۔ اگرچہ غرناطہ کے مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ابو عبداللہ نے آج تک کیا کیا ہے اور سلطان ازغل کس غرض اور کس مشکل حالات میں مالکہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے غرناطہ سے نکلا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ابو عبداللہ کا تخت غرناطہ پر وجود تسلیم کر لیا اور فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے اس کی اطاعت کا دم بھرنے لگے۔ اہل مالکہ اب فرڈیننڈ کے حصار میں تھے اور ان کو اس مصیبت میں مبتلا کرنے والا غرناطہ پر حکمران بن چکا تھا۔ حسب دستور غرناطہ کے جمہور عوام اس کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس کی ذات شاعروں کے قصیدوں اور دانشوروں کی بدا کا مرکزی موضوع بنی ہوئی تھی۔ اہل مالکہ نے ہر طرف سے مایوس ہو کر مراکش، تیونس، مصر اور ترکی کے مسلم حکمرانوں سے مدد کی التجا کی۔ ان ممالک کے مجاہد اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ہسپانیہ کے مسلمانوں کی امداد کو آ چکے تھے، مگر ہسپانوی مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے کہ عیسائیوں کا خطرہ ٹلتے ہی وہ اپنے ان مددگاروں کے بھی مخالف ہو جاتے تھے، لہذا اس مرتبہ کوئی ان بے بسوں کی مدد کو نہ آیا۔ ان دنوں سلطنت عثمانیہ کا فرما روا سلطان محمد فاتح کا بیٹا سلطان با یزید ثانی تھا۔ یہ ایسا عجیب انسان تھا کہ اس نے اپنے عظیم باپ کے فتح کیے ہوئے کچھ یورپی علاقے بھی واپس دے دیے تھے۔ یہ مالکہ والوں کی مدد کو کیا پہنچتا؟ ہر طرف سے مایوس ہو کر اہل مالکہ نے فرڈیننڈ سے صلح کی درخواست کی۔ یہ ان کی بے بسی اور شامت اعمال کی انتہا تھی
کہ کل وہ جس کے بھیجے ہوئے نمائندے کو نجات دہندہ سمجھ کر ناجائز طور پر اپنا حکمران تسلیم کر رہے تھے، آج اس سے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر اس کا جواب تھا، اب تمہارے پاس سامان رسد ختم ہو چکا ہے اور تم ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہو، لہٰذا بغیر کسی شرط کے شہر کی چابیاں ہمارے پاس بھیج دو۔ اہل مالکہ کی سادگی دیکھیے کہ انہیں اب بھی اس سے رحم و کرم کی امید تھی۔ فرڈیننڈ نے شر پر قابض ہوتے ہی تمام مسلمانوں کو قید کر کے غلام بنا لیا، سب کے اموال و جائیداد ضبط کر لیے اور شہر کے بقیہ باشندوں کو افریقہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ ان لوگوں کو اپنے ساتھ کسی قسم کا سامان لے جانے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنے والے ان مسلمانوں کی اکثریت راستے میں ختم ہو گئی۔ فرڈیننڈ اور اس کی جنونی بیوی ایزابیلا نے گرد و نواح کے تمام مسلمان قصبوں اور قلعوں کی مسلم آبادی کو بھی قتل یا جلا وطن کیا، اور اس کے بعد ایک ایک شہر اور ایک ایک قلعہ کو فتح کرتے ہوئے وادی آش کی طرف بڑھے جہاں سلطان الزغل مقیم تھا۔ سلطان میں اس کے مقابلے کی تاب نہ رہی تھی، آش اس نے جنگ کی ہمت نہ کی اور علاقہ اس کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد فرڈیننڈ نے قلعہ المریہ پر قبضہ کیا جو غرناطہ کا آخری دفاعی مورچہ تھا، اور پھر اندلس کی مسلم سلطنت غرناطہ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ جس وقت اہل غرناطہ پر زمین تنگ ہو کر سکڑ رہی تھی، ابو عبداللہ قصر الحمراء کے بالا خانوں میں مصاحبوں اور مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے چچا سلطان الزغل کی تباہی اور بد انجامی کا حال سن سن کر خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کے قبضے میں کوئی جگہ نہیں رہی، لہٰذا اب تنہا میری حکومت قائم رہے گی، جسے عیسائیوں کی حمایت اور خوشگوار تعلقات کا اعزاز بھی حاصل ہوگا، کہ اچانک اسے فرڈیننڈ کا یہ خط